बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वादी तीरा में इनखला के हवाले से नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, क्योंकि तीरा से बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए लोग जा रहे हैं। लेकिन इतनी शदीद सर्दी है, इतनी बर्फबारी है, सड़कें बंद हो रही हैं, लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। बहुत बड़ा मसला है। घर बार छोड़कर जिस तरह जा रहे हैं, उनके रोने की वीडियोज़ आ रही हैं, परेशान बहुत ज़्यादा हैं। सूबाई हुकूमत वहाँ पर पहुँचती है, इंतजामात करती है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं ऐसे लगता है कि इंतजामात ही नाकाफ़ी हैं। अब हुआ यह है कि इस पर वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है कि इसमें फ़ौज का कुछ लेना देना नहीं है, और ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़ौज की वजह से ये सारा इनखला हो रहा है, ये फ़ौज के कहने पर जगह खाली हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से बाकायदा ये मुरासला सामने आया है, एक प्रेस रिलीज सामने आई है, और उसमें इसको तफसील से डिस्कस किया गया है। ये बताया गया है जी, हुकूमत ने इन गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराया जा रहा है। ये दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, यानी ना वफाकी हुकूमत ना ही फौज की तरफ से, मुसल्लह फौज की तरफ से। तो फिर ये सूबाई हुकूमत ने कर दिया है, किसने किया है? लेकिन आगे बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रहते हैं मुसलसल, और वहां पर जहां पर जरूरत हो वहां पर सिर्फ कोई इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। पूरी की पूरी हिजरत की जरूरत नहीं होती कि पूरी के पूरे लोगों को वहां से निकाला जाए, और ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। और पुरम शहरियों की जिंदगी का मुसलसल ख्याल रखा जाता है। अब यह है कि वादी तीरा के लोग भी इस्तेहकाम चाहते हैं। फिर यह कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत इतलात के मुताबिक 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। अच्छा, ये सूबाई हुकूमत ने अब की है रकम जारी, या उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया? तो अब वफाकी हुकूमत कहाँ है, वो इसमें कितना हिस्सा ले रही है, क्या कर रही है? खैर, अब बताया गया कि जी यहां से लोग आर्जी तौर पर, रजाकाराना तौर पर वादी की नकल हरकत कर रहे हैं, और ये रकम उन लोगों के लिए है, और फिर रजिस्ट्रेशन का इंतजाम दीगर सब कुछ किया जा रहा है। अब एक नई कंट्रोवर्सी है कि सूबाई हुकूमत कहती है, या सुहेल आफरीदी वज़ीर आला, वो कहते हैं कि जी ये तो ऑपरेशन ही होना चाहिए था, हम नहीं चाहते थे। देखिए उनके वज़रा भी आ गए कि देखिए जी ये लोग अब बेयार और मददगार हो गए, हम तो मना करते थे, फलां है, ये है, वो है। कौमी असम्बली में तकरीरें हो रही हैं, और हुकूमत कह रही है, वफाकी हुकूमत कह रही है कि ना मुसल्लह अफवाज का कोई लेना देना है, ना वफाकी हुकूमत का कुछ लेना देना है। तो फिर किसके कहने पर ये सब हो रहा है? किस तरह लोग घर छोड़ें रज़ाकाराना तौर पर इतनी बड़ी तादाद में? ये सब फिर क्या है, और क्यों रज़ाकाराना तौर पर अपने घर छोड़ रहे हैं? कि उनको ये था कि ऑपरेशन की वजह से हम भी मुतासर हो सकते हैं, तो फिर सर्दियां आने से पहले पहले वो निकल सकते, और इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई है। अब ये एक मामला सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान आ चुका है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का ना हमारा ना फौज का लेना देना है। सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन था, उनकी तरफ से देखा गया कि जी ये जो रज़ाकाराना इनखला करना है उनके लिए सब किया गया। अच्छा, अब ये तो एक कंट्रोवर्सी आ ही रही है। ऊपर से जनाब अब हुकूमत के अपने वो भी अब नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, और इसमें ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है गिरफ्तारियों पर। और अभी हाल ही में जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो तो ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्ठा, दोनों मियाँ बीवी की हुई हैं। लिखते हैं, आवाज़ें दूं, तनकीदी आवाज़ों को ख़त्म करना कभी और कहीं मुमकिन नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, तस्लीम के बाज़ औक़ात ये आवाज़ें हद से गुजर जाती हैं और तकलीफ देती हैं। कभी पूरा सच कहा जाता है, कभी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। याद रखें, अफराद को मुक़य्यद किया जा सकता है, आवाज़ों को नहीं। अब आगे सुने, जेलें भरने से हुकूमत मजबूत रह सकती है, लेकिन रियासतें कमज़ोर हो जाती हैं। कि आप जेलें भर रहे हैं, आप लोगों को पकड़ रहे हैं। ये साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक आज भी मुस्लिम लीग नून में है, वो ये कहानी सुना रहे हैं कि जी जेलें आप भर रहे हैं, लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे आप हुकूमत मजबूत हो जाएगी, रियासत कमज़ोर हो जाएगी। सियासी मुखालफिन की पकड़ धकड़ हुकूमती कारकर्दगी को गहना देती है। उससे कारकर्दगी है क्या हुकूमत की, जिस पर कह रहे हैं आप सियासी मुखालफिन? इसका मतलब है तहरीक इंसाफ का भी कुछ तरस या रहम आ गया इनके दिल में। तनकीदी आवाज़ों का सामना हक़ाइक़ और मुकालमे से करें, सच सामने लाएं या अपनी गलतियाँ सुधारें। हर मुखालिफ को पकड़ा नहीं जा सकता। लें जी, ये साद रफीक साहब कह रहे हैं। और अब इसी पर ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई मियां बीवी की, इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को सरेंडर का मशवरा मैंने दिया था। मैं दिल में शर्मिंदा था कि कहीं वो ये दिल में ना सोच रहे हों कि इसने हमें बुलाकर सरेंडर करवाकर फंसवा दिया है, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये भी बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात करनी थी, लेकिन कुछ अहम खबरें ऐसी सामने आई हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जी ये खबरें चल रही हैं कि अनस रिजवी, जो साद रिजवी के छोटे भाई हैं,
ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شفیق قصوریہ، نیفیو آف فارمر منسٹر خیبر پختونخوا حلیم قصوریہ، ان کے گھر سے، یا وہ ان کے میزبان بنے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ احسان اللہ ٹیپو مسعود یہ خراسان ڈائری کے ایڈیٹر ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں، اور دیگر جگہوں پر بھی آ رہی ہے خبر، لیکن ابھی سرکاری سطح پر اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ان کی گرفتاری ہوئی نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اب گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کہ گورنر کے اختیارات بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ آج تو سہیل آفریدی نے یہ تک کہہ دیا ہے سوات میں جا کر وہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ گورنر راج لگے گا، پھر مجھے نااہل کیا جائے گا، یہ دوسری آپشن ہے، ورنہ مجھے باہر ہی دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، جان لے لی جائے گی میری۔ یہ بات سہیل آفریدی نے کی ہے۔ البتہ سوات میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں سہیل آفریدی کوئی شک نہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ لیکن یہ خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ اب سینئر صحافی حماد حسن صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کو ایکٹیو کیا جائے گا، ANP کو بہت زیادہ زور دیا جائے گا، پش دیا جائے گا، سپورٹ کیا جائے گا، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ سب تحریک انصاف کو ذرا نیچے لانے کے لیے ان کے حوالے سے ان کے مخالف ایک فورس تیار کی جا رہی ہے کہ وہ نہیں دب رہے۔ اب آل ان آل اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نظر آتی ہے، ووٹ بینک ان کا نظر آتا ہے، تو ANP کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی، دہشت گردوں نے اس طرح ان کے لیڈرشپ کو مارا ہے، شہید کیا ہے کہ اف توبہ، بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو اب ان کو پش کیا جا رہا ہے، ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اب ایمن ولی صاحب، سینیٹر ایمن ولی، آپ کو پتہ ہے وہ بھی سب جماعتوں کی سپورٹ سے، حکومتی جماعتوں کی سپورٹ سے ہی سینیٹر بن گئے۔ اب انہوں نے خطاب میں حیرت انگیز مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سزائے موت دو جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی، جنرل فیاض حمید کو بھی، اس میں خان بھی ہو، اس میں سابق صدر عارف الوی، وہ سب کو دے دو، یہ کیوں انہوں نے دہشت گردوں لا کر بات کیا۔ تو اب وہ اس طرح سے چل رہے ہیں، وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کو سب کو نتھی کر رہے ہیں، اور خان کے ساتھ کہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے کہ جی سارے یہ پچھلے جو ہے نا سارے غلط تھے، سارا ان کا کیا دھرا ہے، اور اس میں ان کو نتھی کر کے جنرل باجوہ بھی بیچ میں، جی اس کو بھی سزائے موت دو۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب چونکہ بات ہوئی ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کی، تو سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب کے مطابق ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانت کی درخواست کم از کم 3 ماہ بعد لگے گی، اور آج کے فیصلے کے خلاف اپیل 1 سے 1.5 سال بعد لگے گی۔ تو یہ کافی عرصہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی کو اندر رکھا جائے۔ تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی گرفتاری ہر صورت کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2 بڑی دلچسپ خبریں آئی ہیں حیران کن۔ ایک تو کچے کے ڈاکو اب سرنڈر کرنے لگ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی پولیس کا ہمیں ڈر نہیں تھا، یہ دادا ڈرون سے ہم ڈرتے ہیں، دادا ڈرون ہمیں پکڑ لیتا ہے، وہ اڑتا ہے، اور ڈرون دادا اس کا نام دے دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پکڑے جاتے ہیں، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اب گرفتاری کے بعد چینلز کو انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، اب کس طرح سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے اس کی میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ روف کلاسرا صاحب کہتے ہیں گریڈ 22 کو چھوڑیں، یہاں تو گریڈ 21 کے افسر نے سرکاری افسری سے محاورتاً آدھا اسلام آباد، آدھا دبئی اور آدھا برطانیہ خرید لیا۔ بیوی کے نام پر لندن میں 7 فلیٹس خریدے، لندن بارکلے بینک میں 12 کروڑ، برطانیہ میں بیوی کے نام پر سب خریداری، اور یہ 2015 میں کی جب ابھی گریڈ 19 میں تھے۔ اتنا پیسہ گریڈ 19 میں ہوتے بنا لیا، اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ ذوالقرنین حیدر ایئر وائس سے تعلق ہے، رپورٹر ہیں، لکھتے ہیں اگر آج آپ 2024 اور 25 میں بڑی سیٹوں پر تعینات افسران کا ڈیٹا نکلوائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ صرف 2 سے 3 افسران نے 50 ارب سے زیادہ کا مال بنایا ہے۔ 50 ارب سے زیادہ، یہ صرف 2-3 افسران ہیں، باقی کا سوچے کیا ہوگا۔ آج کل سنا کئی افسران سعودی عرب میں بھی سرمایہ کاری میں مصروف ہیں، کیونکہ اب سعودی عرب نے بھی سرمایہ کاری اوپن کر دی ہے، تو وہاں بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں UAE بھی محفوظ رہتی ہے، اب سعودی عرب بھی محفوظ ہے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکے گا، وہاں کچھ بھی کہتے رہیں گے۔ جب اتنی سرمایہ کاری ہوگی تو حکومت کوئی بدل بھی جائے گی، تو اس حکومت نے تو کہا کچھ نہیں، اگلی حکومت آئے گی تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی، تنگ نہیں کر سکے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ خبر ہے کہ ایک چینی شہری کی جانب سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کروڑوں روپے کے نایاب انڈے سمگل کر کے بینکاک جانے کی کوشش کی گئی، جس کو وائلڈ لائف کسٹمز کے مشترکہ آپریشن کے بعد ناکام بنایا گیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ انڈے چینی لے جا رہا تھا، چینی شخص، ایک انڈے کی قیمت 9 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، 9 لاکھ، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں انڈے پکڑے گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو سوچئے ذرا یہ کتنے کروڑ کے ہوں گے، تو یعنی شاید 1 ارب سے بھی زیادہ روپے بن جائیں، کیونکہ 9 لاکھ کا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انڈا ہے، تو اس سے حساب لگائیں کہ 10 انڈے تو یہ تقریباً 90 لاکھ کے بن جائیں گے، 1 کروڑ تو ہو گیا، تو سینکڑوں انڈے اتنی مالیت کے۔
کس طرح سے یہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. اب آ جائیے جناب آخر میں فضل الرحمان صاحب پر. فضل الرحمان صاحب پول کھول رہے ہیں اپنے پرانے ساتھی کے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ کتنی ہمت میں تھے, یعنی نواز شریف. نون لیگ والے تو اس وقت استعفے دے رہے تھے کہ جی یہ نہیں ہم کر سکتے, اتنے بزدل ہیں. ہم نے روکا اور کہا ڈٹ جاؤ, ہم نے کہا یہ نہ کرو, ڈٹ جاؤ, ہم ساتھ کھڑے ہیں. پھر جا کے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں ساتھ کھڑا تھا تب میاں نواز شریف تو بھاگ رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ڈٹ جاؤ, ہماری وجہ سے ایٹمی دھماکے کر سکے فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب پہلے کہہ چکے ہم پوری طاقت کے ساتھ اب سڑکوں پر آئیں گے. 8 فروری کو انہوں نے بھی یوم سیاہ کا اعلان کر دیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہے, پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے. پنجاب حکومت نے 8 فروری کو بسنت کو عروج پہ لے جانے کا کہہ دیا ہے, اور بسنت کے حادثات ابھی سے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ویسے ابھی بسنت آئی نہیں. اور اس میں فضل الرحمان صاحب اپنے بیانات میں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ جو بھی تقریر کرتے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بھولتے اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اچھا, خان کے دور میں بھی جب تنقید کرتے تھے تب بھی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے تھے, اب بھی موجودہ سیٹ اپ پر تنقید میں اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز میں نشانہ بناتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ایک بین الاقوامی دھوکہ ہے, اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری حکومت اس انٹرنیشنل فراڈ کا حصہ بن کر اس کا دفاع بھی کر رہی ہے. یہ فراڈ اقوام متحدہ, حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے. حامد میر صاحب نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے. صحافی بتاتے ہیں کہ ابھی اہم شخصیت سے, اہم ادارے کی اہم ترین شخصیت سے ملاقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جی فیصلے حکومت کے ہیں, ہمارا نہیں ہے جو فیصلے حکومت لے رہی ہے. اور اب تو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے جی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے, جبکہ اس پر ثناء اللہ صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ کابینہ کا تو اجلاس ہی کوئی ایسا نہیں ہوا جس میں ڈسکشن آئی ہو, اور جو بھی خبریں باہر آئیں یا کابینہ کے لوگوں سے پوچھا گیا جو بھی اجلاس ہوئے ہیں ابھی لاسٹ, تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ بورڈ آف پیس والی. خیر, حامد میر صاحب فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک کلپ بھی سامنے لے کر آئے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو غزہ کا سارا معاملہ ہے بڑا سینسٹیو ہے اور اس میں سب سے مشاورت ضروری ہے. فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اب جو آپ کام کر رہے ہیں, قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ, اگر شریعت کے لیے جیل جانا پڑے تو بھی تیار ہیں اور میری رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کرنا. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں میں جیل جاؤں گا اور میری رہائی کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب دیکھیے اب اس حد تک غصے میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے جیل جانا پڑے گا تو جاؤں گا لیکن میری رہائی کا مطالبہ نہ کرنا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس بھی آ جائے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھا دیں, میرے پاس آئے. اگر کوئی مولوی ڈرتا ہے میرے پاس آئے. آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں اگر وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں؟ بالکل, ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, شریعت کے لیے قربان ہو جائیں گے ہم. ہمیشہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں, آپ تو ہمیشہ آئین و قانون کی بات قرآن و سنت کے مطابق حضرت اتنی دفعہ فرمایا ایک بات کریں, قرآن و سنت کے مطابق آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا. کہہ رہے ہیں کہ جی قانون اور آئین کی بات میں کرتا ہوں لیکن یہ جہاں آ جائے گی شریعت اور اسلام کی بات, جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں. کہہ رہے ہیں میں نکاح میں شرکت کروں گا کم عمر بچوں کے, یعنی 18 سال سے کم عمر. اتنی بغاوت کریں گے قرآن و سنت سے تو پھر ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا اور ہم جمہوری انداز کے ساتھ مقابلہ کریں گے. پبلک آئے گی, پوری پبلک اس میں شریک ہوگی. اگر جیل میں جانا پڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میرے رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کرنا. جیل میں جاؤں گا اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کرنا. یہ ہیں فضل الرحمان صاحب. تو ہوتا ہے نا آستینیں چڑھا لی ہیں اور اب وہ پوری طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میدان میں آنا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ بڑے اعلانات ہو جائیں گے, ایک ہلچل ہو جائے گی, اور پھر عید کے بعد کہیں نہ کہیں تمام جماعتیں اپوزیشن کی ہیں, فضل الرحمان صاحب, تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف, یہ لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے, ایک گرینڈ الائنس آپ دیکھیں گے. اللہ حافظ.